یاد رکھو گناہ صرف اس فرد کو نہیں مارتا بلکہ پورے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں کھلم کھلا فحاشی اور بے حیائی پھیل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو پہلی قوموں میں نہ تھی۔ ذرا سوچو آج بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں، طلاقیں عام کیوں ہو گئی ہیں، نکاح مشکل اور حرام آسان کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے حیائی عام اور حیا کم ہو گئی ہے۔ لڑکیاں سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کر رہی ہیں اور لڑکے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور دیکھنے والے خاموش ہیں۔ یہ تینوں خطرے میں ہیں، ایک وہ جو اپنی نمائش کروا رہی ہے، دوسرا وہ جو بے حیائی پھیلا رہا ہے، تیسرا وہ جو خاموش دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، کچھ کہہ نہیں رہا، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرو بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس میں اتنا خطرہ ہے، اس خطرے سے بچانے کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اور سوشل میڈیا آج زنا کے قریب جانے کے لیے تیز راستہ ہے۔ آج ایک ویڈیو بے حیائی کی اور فحاشی کی دل کو وہاں لے جاتی ہے جہاں شیطان چاہتا ہے کہ انسان یہاں پر برباد ہو، انسان یہاں پر تباہ ہو، انسان کی یہاں پر آخرت خراب ہو، اور اللہ کے سامنے یہ سر نہ اٹھائے اور ایسے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اسی جگہ پہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ کے سامنے عاجزی کرے اور معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر آج کسی کی موبائل اس کے گناہ کا ذریعہ بن چکا ہے، اس کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ فحش ویڈیو اور گانے اور بیہودہ کلام اور فحاشی اور عریانی دیکھتا ہے، تو آج ہی فیصلہ کر لے کہ میں آج فیصلہ کرتا ہوں اس کا کہ آئندہ سے انشاءاللہ میں ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھو موبائل یا تو جنت کا راستہ بنے گا یا جہنم کا، کیونکہ اس کے اندر کچھ فحاشی اور بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں اور فحاشی اور بے حیائی دکھائی جاتی ہے۔ اگر انسان اس کا عادی ہو گیا اور فحاشی اور عریانی کو دیکھنے لگا اور گانے اور فلمیں دیکھنے لگا اور ڈراموں کا عادی ہو گیا اور بیہودہ کلام سننے لگا، بیہودہ باتیں سننے لگا اور فحاشی اور عریانی کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنے لگا، تو یاد رکھیں کہ یہی راستہ ہے جہنم کی طرف جانے والا۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ اگر آپ کو وقت ملے تو قرآن پڑھو، ذکر کرو، علم حاصل کرو اور دین کی تلاش میں لگے رہو کہ میں کیسے دین حاصل کروں اور اس کے اوپر عمل کروں، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اللہ کے سامنے اللہ کا سچا بندہ ہو کے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو جو آپ کے قریب ہوں ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں اور اچھی باتیں ان کو بتائیں اور خود اچھے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اچھا کر دے گا۔ اگر آپ برے بن کے رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے برائی پھیلے اور اس کا اثر دوسروں تک پہنچ جائے۔ اگر اس کا اثر دوسروں تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن اس کا وبال بھی آپ ہی کے سر پہ ہوگا۔ فحاشی عریانی یہ دیکھنا بند کر دے، اور ایسی فحاشی عریانی گانے، فلمیں، ڈرامے یہ دیکھنا بند کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے معافی مانگنے سے آپ کے لیے نیکی کے دروازے کھول دے، جو آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہو، جو آپ کی آخرت کے لیے کافی ہو۔ تو آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔